السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر جو ہے بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے چھٹی کی درخواست سندھ حکومت کو دے دی ہے، جبکہ خود سندھ حکومت نے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو سرنڈر کرنے کے لیے وفاق کو جو ہے وہ این او سی دے دی ہے. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جو این او سی ہے یہ سندھ حکومت نے زبانی طور پر دی ہے یا کہ تحریری طور پر، لیکن خود چیف سیکریٹری آفس سندھ کے ذرائع نے اور خود جو ہے اسٹیٹمنٹ ڈویژن اسلام آباد کے ذرائع نے جو ہے اس خبر کی جو ہے وہ گونا گو والی حالت میں جو ہے تصدیق کر دی ہے. اب ان تمام صورتحال سے واقف کار گریڈ 21 کے ایک افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اب اس صورت میں جو ہے چونکہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کو پہلے ہی یہ کچھ بھنک ہو چکی تھی کہ کچھ تبدیلی ہونے جا رہی ہے، تو وہ اس تبدیلی کو فیس نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے بیرون ملک چھٹی جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے سے جو ہے انہوں نے سندھ حکومت کو آگاہ کیا اور سندھ حکومت نے انہیں چھٹی دینے پر رضامندی ظاہر کر دی، جس کے بعد ہی جو ہے خود مشتاق مہر نے جو ہے فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے چھٹی کی درخواست جو ہے وہ سندھ حکومت کو دے دی ہے. اور غالب امکان یہ ہے کہ آج منگل والے روز جو ہے چیف سیکریٹری سندھ جو ہے ممتاز علی شاہ جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی چھٹی کی درخواست منظور کر دیں گے. اس طریقے سے پھر مشتاق مہر جو ہے بیرون ملک جو ہے وہ آج منگل والی شب ہی روانہ ہو جائیں گے. اطلاع یہ ملی ہے کہ انہوں نے 9 روز کی چھٹی کی درخواست دی تھی، لیکن بیرون ملک جانے کے بعد وہ سچویشن کو دیکھنے کے بعد ہی جو ہے وہ اپنی چھٹی میں جو ہے وہ توسیع بھی کر سکتے ہیں. اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پچھلے سال جو ہے یعنی کہ فروری 2020 21 فروری کو اسی طریقے سے جو ہے وفاق نے سندھ پولیس کے آئی جی کے سلسلے میں 3 افسروں کے نام جو ہے سندھ حکومت کو بھجوائے تھے، جس میں خود مشتاق مہر، ڈاکٹر کامران فضل اور غلام قادر تھیبو کے نام شامل تھے. تینوں کا تعلق جو ہے اس وقت سندھ پولیس سے تھا. تینوں کے نام جو ہے وفاق نے بھجوائے تھے، جس پر جو ہے سندھ حکومت نے جو ہے مشتاق مہر کے سلیکشن پر جو ہے رضامندی ظاہر کر دی تھی، یعنی انہیں آئی جی سندھ بنانے کے لیے منتخب کر دیا تھا. جس کے بعد جو ہے 28 فروری 2020 کو جو ہے وفاق کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو ہے وہ مشتاق مہر کے آئی جی سندھ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. اسی طریقے سے اب جو ہے وفاق کی جانب سے جو ہے وہ کل یا پرسوں جو ہے 3 نام جو ہے وہ سندھ حکومت کو بھجوائے جائیں گے نئے آئی جی سندھ کے سلیکشن کے لیے. اور اطلاع یہ ملی ہے کہ 2 نام جو ہے وفاق نے جو ہے وہ اپنی طرف سے رکھے ہیں اور ایک نام جو ہے وہ خود سندھ پولیس کے جو افسر ہیں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ہیں وہ غلام نبی میمن کا بھی غالب امکان ہے کہ نام اس میں شامل ہے. تو ہم 3 افسروں میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ خود سندھ حکومت کو اتفاق کرنا ہوگا، اس کے بعد انہیں جو ہے سندھ پولیس کا آئی جی بنا دیا جائے گا. ناظرین، 28 اگست تک اگر سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے جو ہے مشتاق مہر رہتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 18 ماہ مکمل ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ پولیس کا جو ہے نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے. ہم اپنے پروگراموں میں بار بار یہ کہتے رہیں کہ محسن بٹ جو سابقہ آئی جی بلوچستان تھے، ان کا نام بھی جو ہے وہ سندھ کے آئی جی کے لیے لیا جا رہا تھا. اس طریقے سے خیبر پختونخوا کے جو آئی جی رہ چکے ہیں وہ آئی جی جو ہیں اس وقت معظم جاں انصاری، ان کا نام بھی جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے لیا جا رہا ہے. اب یہ اطلاع ملی ہے کہ خود محسن بٹ کے جو سفارشی ہیں یا انہیں جو سندھ پولیس کا آئی جی بنانے کی خواہش مند ہیں، وہ خود سینٹ کے جو چیئرمین ہیں سنجرانی جو ہے وہ انہیں جو ہے خود آئی جی سندھ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے خود معظم جاں انصاری کو جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے خود جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک جو ہے وہ انہیں آئی جی سندھ کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند ہیں. خود معظم جاں انصاری جو ہے وہ کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی ایس ایس پی کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ
حیدرآباد کے بھی ایس ایس پی رہے اور خود ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کی حیثیت کراچی کے حیثیت سے بھی انہوں نے 3-4 سال جو ہے وہ اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں. تو وہ کراچی اور سندھ کے پولیسنگ سے وہ اچھی طریقے سے واقف ہے، ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور پولیس کے کام کو بہت ہی اچھی طریقے سے نہ صرف سمجھتے ہیں اور بلکہ کرتے ہیں، بلکہ سندھ پولیس کی جو اندرونی سیاست ہے وہ ان سے بالکل بھی آشنا نہیں ہے. تو وہ اگر انہیں آئی جی سندھ بنا دیا جاتا ہے تو وہ سندھ پولیس کے بگڑے ہوئے ڈھانچے کو، خاص طور سے جو انتظامی معاملات ہیں، وہ ان کے بہتری میں جو ہے بہت اچھا کردار ادا کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ پولیس کے نئے سربراہ کون بننے جا رہے ہیں، لیکن فی الحال تو ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی جو مشتاق مہر ہے ان کی تبدیلی ہوتی بھی ہے کہ نہیں. لیکن اطلاع تو یہی ہے کہ سندھ حکومت نے جو ہے وفاق کو این او سی جاری کر دی اور خود سندھ پولیس کے جو آئی جی ہے مشتاق مہر کو بھی اس تبدیلی کے بارے میں علم ہے اور انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس سچویشن کو فیس نہیں کر سکتے تھے. اب کہتے ہیں کہ دوسروں کے گھر اجاڑنے والوں کا اپنا بھی گھر جو ہے وہ نہیں سنورتا. ابھی 3 دن یا 4 روز قبل جو ہے خود آئی جی مشتاق مہر نے جو ہے سکھر اور خود حیدرآباد کی جو آر پی او کی پوسٹیں وہی ختم کر دی تھی. یعنی کہ کامران فضل جو ہے وہ آر پی او سکھر تھے، ان کی مدت ملازمت میں بھی بہت ہی کم عرصہ رہ گیا، یعنی 8-9-10-11 مہینے رہ گئے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کا آشیانہ اجاڑ دیا. اور اسی طریقے سے فرحت جنیجو جو جس شاخ پر اپنا آشیانہ بنانے جا رہے تھے وہ شاخ ہی جو ہے خود مشتاق مہر نے جو ہے انتہائی بے دردی سے کاٹ دی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ان کا بسا بسایا گھر یعنی جو آئی جی سندھ تھے وہ گھر بھی اب اجڑنے جا رہا ہے. یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. ناظرین سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. جب یہ اطلاع جو ہے ایس ایس یو کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچتی ہے کہ آئی جی سندھ کی تبدیلی ہونے جا رہی، تو معلوم یہ ہوا ہے کہ وہاں پر بہت سارے معطل پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے یا انہیں بحال کرنے کی نوید سنا دی گئی ہے. یہ اطلاع ملی ہے خود ایس ایس یو سے. ناظرین یعنی کہ ایک تو ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں قمر رضا جسکانی اور ایس پی گلشن اقبال جو ہے معروف عثمان دونوں کو کورونا ہو چکا ہے اور 14 روز کے لیے قرنطینیہ میں چلے گئے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ 4 روز قبل جو ہے خود ایس ایس پی قمر رضا جسکانی اور معروف عثمان جو ہے وہ اچانک کسی بے ضابطگی کی اطلاع ملنے پر جو ہے سوراب گوڑ تھانہ اور اس کے بعد جو ہے گلشن اقبال تھانے گئے تھے. وہاں انہوں نے چھاپا مارا تھا، لیکن ان کے اس چھاپے کی مخبری پہلے سے ہی تھانوں کو ہو چکی تھی، لہٰذا وہ ساری بے ضابطگی انہوں نے لمحوں میں دور کر دی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی ایک بھی انلیگل کسٹڈی جو ہے ان دونوں افسروں کے ہاتھ نہیں لگی اور یہ ہاتھ ملتے واپس آ گئے. لیکن آتے ہی دونوں کو جو ہے کورونا ہو گیا. اب دونوں جو ہے اس وقت قرنطینیہ میں چلے گئے ہیں. ناظرین ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جاتے جاتے جو ہے ایس آر پی سے 50 پولیس کانسٹیبلوں کا فوری طور پر ٹرانسفر کر کے ان کی خدمات جو ہے سی پیک سیکورٹی سیل کے حوالے کر دی ہے. وہاں کی جو ڈی آئی جی کاشف کو جو ہے یہ اطلاع دے دی گئی ہے، بلکہ یہ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ ان کے سی پیک سیکورٹی سیل میں ایس آر پی کے تازہ دم جو ہے 50 پولیس اہلکار جو ہے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. ناظرین اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک بڑی افسوسناک قسم کی خبر یہ آئی ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ملیر جیل جو ہے وہاں پر ایک قیدیوں نے جو ہے بااثر قیدیوں نے ایک رنگا رنگ تقریب منعقد کی تھی. ایک میگا کرپشن قتل کی وارداتوں میں ملوث خطرناک ترین ملزم جو ہے سابقہ فشری کا جو چیئرمین نثار مورائی کے بیٹے کی منگنی کی تقریب جو ہے جیل میں رکھی گئی. ناچ گانے کا اور شراب کا شباب کا تقریباً تمام انتظام کیا گیا تھا، بلکہ یوں اگر میں کہوں کہ پورے جیل کو جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا تھا تو غلط نہیں ہوگا. ایک رنگا رنگ تقریب تھی اور بڑی یعنی کہ قیمتی ناچنے والی طوائفوں تک کو وہاں پر مدعو کیا گیا تھا. انگلش شراب کی بوتلیں آ گئی تھی اور بڑے
مہمان جو ہے وہ بلائے گئے تھے، قیدی بھی تھے اور باہر سے بھی لوگ آئے تھے، اور ایک اچھی خاصی جو ہے بے ضابطگی کا جو ہے وہ چلتا پھرتا اشتہار جو ہے وہ بن چکا تھا خود سے ملیر جیل۔ لیکن کسی طریقے سے اس واقعے کی اطلاع پھر حساس اداروں کو ہوتی ہے، تو حساس ادارے جو ہے وہاں چھاپہ مارتے ہیں، بہت ساری موبائل فون بھی اور شراب کی بوتلیں بھی، اور یعنی کہ اچھا خاصا بے ضابطگی کا سامان وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور اس لاقانونیت پر جو ہے پھر حساس اداروں کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ہوم سیکریٹری جو ہے ایکشن لیتے ہوئے ملیر جیل کے جو ہے سینئر سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں محمد اسلم ملک کو فوری طور پر معطل کر دیتے ہیں، بجائے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے اور سنگین کارروائی کرنے کے صرف معطلی پر اسی وقت اکتفا کیا گیا، اس لیے کہ یہ صاحب کو جو ہے وہ سندھ حکومت کی مبینہ طور پر مرضی سے کیا گیا تھا، اس لیے ان کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی گئی تھی بلکہ ہلکا ہاتھ رکھا گیا تھا، اور ابھی ان کی معطلی کی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ انہیں آج جو ہے چیف سیکریٹری سندھ جو ہیں ممتاز علی شاہ نے جو ہے باعزت طریقے سے بحال کر دیا، اور اب غالب امکان یہ کہ انہیں جو ہے حیدرآباد جیل کا جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیلر بنایا جا رہا ہے۔ تو اتنا سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے سندھ کے اندر، کتنی لاقانونیت ہے، کتنی یعنی غلط قسم کے لوگوں کی جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو ہے سرپرستی کی جا رہی۔ جیل جو ہے وہ نصیحت کے لیے دوسروں کو جو ہے بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے وہاں بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ کس قسم کی پاکستان کی جیلیں ہیں جو کہ جیلیں نہیں بلکہ عیاشی کے اور فحاشی کے اور اس کے اڈے بن چکے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ واقعہ ہے نثار مورائی کے بیٹے کی منگنی کی تقریب، جس میں جو جیلر سسپینڈ ہوا تھا انہیں اب دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے انعام کے طور پر۔ ناظرین، آخر میں جو ہے ہم پھر پولیس کی جو سردموری ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ پولیس والے جب خود اپنوں کو انصاف نہ دے سکے تو دوسروں کو کیا وہ انصاف دیں گے۔ ایک لیڈی سب انسپکٹر ہیں روبینہ بلوچ، جو عرصہ دراز سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز بلند کرتی ہے، سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہے، لیکن ان کی آواز پتہ نہیں کیوں پولیس کے اعلیٰ افسران نہیں سنتے ہیں، وہ بہرے ہو چکے ہیں یا کہ وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں روبینہ بلوچ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر، اس لیے کہ ایک سابقہ آئی جی جو ہے غلطی سے جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اور سب انسپکٹر جو ہے یہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے، لہذا ان کی کسی بھی کمپلین کو سیریس نہ لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ عمران یعقوب منہاس جیسا جو ہے ناک کسی پہ چلنے والا ایڈیشنل آئی جی کراچی اور خود ساؤتھ کے جو ڈی آئی جی ہیں جاوید اکبر ریاض بھی جو ہے وہ روبینہ بلوچ کی جو ہے وہ اپلیکیشن کو سنی انسنی یا بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو پچھلے دنوں جو انہوں نے درخواست دی ہے، خود ہمیں بھی درخواست دی اور یہاں ہمارے چینل پر بھی آ کر انہوں نے شور شرابہ کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کو کس طریقے سے خود پولیس والے پامال کر، اور وکٹم کوئی اور نہیں خود پولیس والی ہے، ان کی اپنی پیٹی بند بہن ہے لیکن اس کا بھی وہ خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ بریگیڈ تھانے کے ڈیوٹی افسر جو ہیں اے ایس آئی تنویر عباسی جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ان کے سرکاری کوارٹر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کوارٹر پر جس کوارٹر کو انہوں نے اپنے محنت کی کمائی سے تعمیر کیا تھا۔ اس سے قبل جو ان کے پاس جو پولیس کا کوارٹر تھا جو ان کے پاس تھا، جو ان کو الاٹ کیا گیا تھا، وہ جو کوارٹر تھا پولیس کا وہ 5 ماہ قبل جو ہے کہتے ہیں بریگیڈ تھانے کے ایس ایچ او ماجد کورائی اور سب انسپکٹر دوست محمد اور محمد نجد کے جو کاری ہے ان کے تینوں نے جو ہے ان کی موجودگی میں جو ہے اس سرکاری فلیٹ پر جو ہے سامان سمیت جو ہے جو ان کا سامان تھا اس کا تالا توڑ کر جو ہے ایک اور پولیس افسر ہیں اے ایس آئی اصغر کو الاٹ کر کے اس کو قبضہ دلوا دیا گیا، کہ خاتون سے زبردستی قبضہ چھڑوا کر جو ہے وہ قبضہ اپنے دوسرے پیٹی بند بھائی اصغر کو دلوایا گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پولیس میں جو کوارٹر الاٹ تو ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں بھی بڑی بھاری رشوت چلتی ہے۔ ممکن ہے کہ اے ایس آئی اصغر نے جو ہے ایس ایچ او بریگیڈ جو ہے وہ اسے 1-2 لاکھ روپے رشوت دی ہو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے روبینہ بلوچ کو اس کے بچے سمیت جو ہے اس کوارٹر سے نکال کر ہاتھ سے پکڑ کر اور وہ کوارٹر جو ہے اے ایس آئی اصغر کو اس کا قبضہ دلا دیا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ درخواست دی ہے خود
ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس کو، لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس نے بھی جو ہے سنی انسنی کر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاتون انصاف حاصل کرنے کے لیے یا اپنے ہی بڑے افسروں کے مرے ہوئے ضمیر کو، سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے یہ کیا ہتھ کنڈا، کیا حرکت کرے؟ کیا یہ بھی وہی حرکت کرے جو اختر حسین چانڈیو سب انسپکٹر جو تھے کمیونیکیشن کے، جنہوں نے اپنا انصاف حاصل کرنے کے لیے جو ہے مشتاق مہر کے ضمیر کو جگانے کے لیے سینٹرل پولیس آفس کے سامنے خودکشی کر دی تھی، خود کو آگ لگا کے ہلاک کر دیا تھا؟ کیا اب پولیس کے یہ اعلیٰ افسران یہ چاہتے ہیں کہ روبینہ بلوچ بھی کوئی اسی طرح کا راز قدم اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کے اسی طرح کا کوئی حرکت کرے، تب جا کے ان کا ضمیر جاگے گا اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ خدا کے واسطے جو ہے آپ لوگ انصاف کریں، اپنے پیٹی بند بہن کے ساتھ تو انصاف کریں، آپ اپنے شہریوں کے ساتھ تو انصاف نہیں کرتے. ان کے جان و مال کے تحفظ کو قائم رکھنے میں تو آپ پوری کے پوری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے کہ پولیس والے جو ہے وہ ہمارے سیاست میں پڑ چکے ہیں. سیاست اور پولیس جو ہے وہ کہتے ہیں چولی دامن کا ان کا ساتھ ہیں، یعنی پولیس والوں کو کچھ اور آئے یا نہ آئے لیکن سیاست کرنا انہیں ضرور آتی. میں نے اپنی زندگی میں کسی سیاستدان کو جو ہے سیاست چھوڑ کر پولیس کے محکمے میں آتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن خود پولیس والوں کو جو ہے سیاست میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے کہ پولیس والے پولیسنگ تو نہیں کرتے، سیاست کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. ان کو سیاست کرنا آتی ہے، ان کو اپنا جو ان کا بنیادی کام ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا وہ نہیں کرتے، جس کی شکار جو ہے خود یہ لیڈی سب انسپکٹر روبینہ بلوچ بھی اس وقت بن چکی ہے، جس کا اپنا گھر جو ہے، جس کے سر سے چھت جو ہے وہ خود اس کے پولیس افسران، خود ان کا محکمہ جو ہے چھین رہا ہے. تو اب وہ انصاف لینے کے لیے کہاں جائے؟ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.